آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مکان کرایہ پر لے لیا تھا اور دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے قبر شریف کی طرف سرنگ کھودتے تھے اور جس قدر سرنگ کھود لیتے راتوں رات مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے۔ جگہ برابر کر دیتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کئی ہفتے تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا، حق تعالی نے اس زمانہ کے سلطان کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حزن و غم کے آثار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ نے فوراً فوج ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور بہت جلد مدینہ پہنچ گیا۔ اس عرصہ میں وہ لوگ بہت سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسم اطہر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک دن بادشاہ کو اور تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو مدینہ سے باہر دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکلنے کا حکم کیا اور خود دروازے پر کھڑا ہو کر ہر شخص کو خوب غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے مگر ان دو شخصوں کی صورت پر نظر نہ پڑی جن کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے بادشاہ کو سخت حیرانی ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ سب لوگ باہر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دو زاہد اندر رہ گئے ہیں، وہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ان ہی سے کام ہے۔ چنانچہ وہ پکڑ کر لائے گئے تو بعینہ وہ دو صورتیں نظر پڑیں جو خواب میں دکھلائی گئی تھیں۔ ان کو فوراً قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایذا دی ہے؟ چنانچہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جسم اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ چنانچہ خود بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے قدم مبارک کو بوسہ دے کر سرنگ کو بند کروا دیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کو نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لینے کی توفیق ہوئی۔ اور اسی وقت زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر قبر مبارک کے چاروں طرف سیسا پلا دیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ فائدہ: اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسم اطہر کے صحیح اور سالم ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے کہ کئی برسوں بعد بھی اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ اگر ان کو محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے؟ محض وہم و شبہ پر اتنا بڑا خطرہ کا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے، باوجہ عناد کے اقرار نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔